सूरत النمل آیت نمبر 32 صفحہ نمبر 342 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت کہا اس نے بلقیس نے یا ایہا الملأ اے سردارو افتونی کیا فتویٰ دیتے ہو مجھ کو فی امری میرے کام کے بارے میں ما کنتو نہیں ہوں میں قاطعتاً کاٹنے والی یا دور کرنے والی امراً اس کام میں حتیٰ یہاں تک کہ تشہدون تم میرے پاس حاضر ہو قالو کہنے لگے نحنو ہم اولو قوت والے ہیں وَأُولُو بَأْسٍ شدید اور سخت لڑائی والے ہیں وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ اور حکم تیری طرف سے ہی ہے اور معاملہ تیری طرف ہی ہے فَانْظُرِي پس تو دیکھ ہم کو ماذا تَأْمُرُونَ پس کیا تم ہمیں حکم دیتے ہو، تم ہمیں جو حکم دیتی ہو وہ تمہارا ہی معاملہ ہے۔ قالت کہنے لگی ان الملوک بے شک بادشاہ اذا داخلوا جب داخل ہوتے ہیں قریتاً کسی بستی میں افسدوها وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں وجعلوا اور کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں عزت اس کے عزت والوں کو اہلیہا جو اس کے جو اس میں رہتے ہیں اذلہ ضلالت میں جو عزت والے ان کو ذلیل کر دیتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور وہ اسی طرح کرتے ہیں وَإِنِّي اور بے شک میں مُرْسِلَةٌ بھیجنے والی ہوں الیہم ان کی طرف بِہَدِیَّةٍ ہدیہ تحفہ فَنَاظِرَةٌ پس دیکھوں بما ساتھ جو یرجیو وہ لوٹتے ہیں المرسلون بھیجے ہوئے یعنی قاصد جو واپس جواب لے کر آتے ہیں فلما پھر جب جا آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس قالا سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدننی کیا تم مجھے میری مدد کرتے ہو بمال ساتھ مال کے فما پس جو آتانی اللہ عطا کیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے خیر بہتر ہے مما اس سے جو آتاکم تم لائے ہو بل جو تم کو دیا ہے بل انتم بلکہ تم بِہَدِیَّتِکُمْ ساتھ اپنے تحفوں کے تفرحون خوش ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم سورہ نمل کے اندر ہم نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور ان کے اندر نصیحت ہی نصیحت ہے، ہر جملے کے اندر ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، یعنی جو پڑھے صرف پڑھنا نہیں، اس پر غور کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے تو بڑے بڑے واقعات نکلتے ہیں۔ جتنا انسان غور و فکر کرتا ہے اتنے وہ اس کے جو واقعات ہیں اس کی نصیحت کے سبق ہے اس میں سے نکلتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری وہ بلقیس جو اس نے کہا جب وہ خط چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو خط ہے یہ عام خط نہیں ہے، یہ جو جیسے پرندہ لے کر آیا ہے یہ لگتا ہے یہ ایک کوئی عظیم الشان بادشاہ ہے۔ اس کو پہلے خبریں ملتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی کہ ایک بہت ہی اچھا بادشاہ ہے، رحم دل ہے، اس کی سلطنت بڑی وسیع ہے، اس کو خبریں ملتی ہوں گی تو وہ کہنے لگی اپنے بادشاہوں سے کہ تمہارا کیا مشورہ، افتونی مجھے فتویٰ دو۔ فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے اس معاملے میں مشورہ لینا، مشکل کا مشورہ لینا، اس کا حل تلاش کرنا، ایک اس سوال جواب وہ اور چیز ہوتی ہے، فتویٰ ہوتا ہے مشکل کام میں کسی سے فتویٰ لینا۔ افتونی تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، اور یہ فی امری میرے کام میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی ایک عاقبت اندیش عورت تھی، سمجھدار تھی، اس نے صرف اپنے پر بات رکھی، اپنے سرداروں سے پوچھا کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو اس معاملے کے اندر جو بات آ گئی ہے۔ تو یعنی مشورہ کرنا جیسے اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اللہ کے نبی کو خود اللہ تعالیٰ خود ان کی رہنمائی فرماتے تھے، آپ کو صحابہ کے مشورے کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے
کہ ان کی قدر کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے اے میرے نبی آپ ان سے مشورہ کیا کریں کسی کام کے اندر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ کام کیا گیا، اپنے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ مشاورت کرنا، سوچ و بچار کرنا، کسی چاہے دنیا کے معاملے ہوں، چاہے دین کے معاملے ہوں، خاندانی معاملے ہوں، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی سمجھ نہیں لگتی کسی بات کی تو دوسرا بتلا دیتے ہیں، یار یہ کام ایسے کر لو، یہ کام ایسے کر لو، انسان سمجھ جاتا ہے۔ بعض انسان ایسی الجھنوں میں ہوتا ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے مسئلے حل کراتے ہیں، لیکن جب اپنا مسئلہ بنتا ہے کسی قسم کا سمجھ نہیں لگتی کیا کرنا ہے، کس قدر جانا ہے، کیسے میں فیصلہ کروں۔ تو شاور ہوں، مشورہ کرو، اللہ اس کے اندر خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ تو فرمایا وہ مشورہ کر رہی ہے، افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے مشورہ دو۔ اور فتویٰ بھی نیک نیتی کی بنا کے اوپر دینا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو فتویٰ دیتا ہے، کسی کو کوئی بات بتلا دے دین کی، اگر وہ بات صحیح دین کی اس کی رائے وہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس بھائی کی خیر خواہی کے لیے ہے، لیکن وہ جو بات فتویٰ دیتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو 1 اجر ملے گا، لیکن اگر فتویٰ صحیح ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملیں گے، یعنی یہ چیز ہے۔ لیکن فرمایا جو انسان غلط فتوے دیتا ہے اس کو جو گناہ ہے، جو اس کا گناہ اس کے سر پر اوپر ہوگا، اس کو تو ملے گا، لیکن اس نے فتویٰ غلط دے دیا، اس کو غلط مشورہ دے دیا، تو جو اس نے عمل کر لیا، وہ اس نے جو عمل کیا ہے اس کا گناہ بھی اس کے سر پہ بھی ہوگا اور اس کا اس کے سر پہ بھی ہوگا۔ یعنی اس سے پوچھ رہی ہے مجھے فتویٰ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کہنے لگی میں قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے درمیان موجود ہو، یعنی کہنے تم سرداران مملکت ہو، میرے ساتھی ہو، تو میں تمہارے بغیر کوئی مشورہ کر سکتی نہیں، کوئی بات کر سکتی نہیں، مجھے کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا کہنے لگے نحن اولو قوہ، ہم بڑی قوت والے ہیں، انہوں نے کہا، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور ہم سخت لڑائی والے ہیں۔ یعنی ان کا ایک طریقہ تھا کہ ہم بڑے طاقتور قوم ہیں، معاشی طور مضبوط ہیں، افرادی طور پر مضبوط ہیں، ہم جنگجو قوم ہیں، ہمیں لڑنے میں کوئی آر نہیں، ہم بہت سارے لڑ سکتے ہیں۔ تو فَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، پر لیکن بات تیری ہی ہے، تو ہمیں دیکھ، تو ہمیں جو چاہتی ہے ماتم جو ہمیں تو حکم دے کہ ویسے کریں گے ہم۔ یعنی یہ بات یہ ہے کہ وہ جو قوم تھے، سردار تھے، وہ لڑائی پر مادہ تھے، ہم لڑیں گے، یہ ان کی بات تھی، ہم مضبوط ہیں ہر لحاظ سے۔ تو کہنے لیکن پھر بھی تو اتنی تو دیکھتے ہیں، تو ہمیں دیکھ، جیسے تو کہے گی ہم ایسا مانیں گے، ماتامرین، جو تو حکم کرے گی۔ قالت کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، وہ کہنے لگی، وہ بڑی ایک دانشمند عورت تھی، وہ سمجھدار عورت تھی، وہ یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں کہ ان کے جو کابرین تھے ان کا مشورہ ہم لڑتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے جو فاتح ہو جاتا ہے وہ پھر اس ملک میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ اس کی معیشت پر، اس کی تہذیب پر، اس کے مال و دولت پر، اس کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ اس ملک کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس کو معاشی طور پر کمزور کر دیتے ہیں، اور فرمایا وہ اس کے جو عزت والے لوگ ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اس عورت کا ایک فیصلہ تھا جو ان کو بتلا رہی ہے، یعنی وہ کہہ رہے لڑتے ہیں لیکن وہ ان کو سمجھا رہی ہے، یعنی کہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اور جہاں کہیں بھی ہو لڑائی بڑائی کا معاملہ ہو تو وہاں کے اندر صلح کا پہلو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ایک بات تھی لڑتے ہیں ہر پر، لیکن وہ کہہ رہے نہیں، یہ ایک چیز ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے پھر فساد برپا ہوتے ہیں، پھر یا تو وہ ہارے گیا تم ہار جاؤ گے، اس کا وہ تو حل کوئی ہے نہیں۔ تو وہ یہ کہنے کہ جو عزت والے ہوتے ہیں نا ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ کذالک اسی طرح ہوتا ہے، بادشاہ اسی طرح کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جب مسلمانوں کی برصغیر کی حکومت تھی تو ہم دیکھیں کہ ہندو ہمارے غلام تھے، مسلمانوں مغلیہ بادشاہ تھے، انہوں نے ہندو غلام تھے، بڑی دیر انہوں نے سلطنت بادشاہ کی ہے۔ تو جب مسلمانوں پر زوال آیا، انگریز حکمران بنے، تو ہندو پھر بھی غلام تھے۔ اب ہندو پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اس کے بعد انگریزوں کے غلام بن گئے، ان کو کوئی فرق نہ پڑا، ہندوؤں کو فرق پڑا مسلمانوں کو، وہ اوپر سے آسمان سے نیچے گر گئے، ان کی عزت خراب ہو گئی، ان کے اندر جو بادشاہ وہ ختم ہو گئی، فرق پڑا مسلمانوں کو۔ تو پھر جو انگریز انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جو مسلمانوں کے اور ان کے جو غریب لوگ تھے ان کو انہوں نے خطابات دیے، ان کو جگیریں دی، ان کو انعامات دیے، ان کو عہدے دیے، ان کو منصب دیے،
اور ان لوگوں نے اس منصب کی خاطر اپنی قوم کے ساتھ غداریاں کی اور ان کے لے کر وہ یعنی ان کا ساتھ دیا، اور جو عزت والے لوگ تھے جو اس وقت پہلے جو گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے ان کو ذلیل کیا، ان کو رسوا کیا، ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا، اور جو ذلیل یا جن کو غریب لوگ تھے ان کو اٹھا کے اوپر لے کے گئے، اور انہوں نے اپنی اس جو انہوں نے ان کو منصب دیا اس کے وفاداری کی، ان کا ساتھ دیا، اور یعنی ان کو یہ سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں جیسے فرعون نے کیا کیا تھا، اس نے جو بنی اسرائیل کے غریب لوگ تھے ان کو اپنے سامنے آیا ہوا تھا، جو جسے پڑھا نا کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو مسلمان نہیں لائے تھے، وہ جو شداد ان کے ساتھ ملا ہوا تھا بنی اسرائیل میں سے، لیکن ملا اس کے ساتھ تھا جا کر، تو یعنی وہ لوگ بھی ان کو اوپر کیا، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداریاں کی، ان کے ساتھ وفاداری کی۔ یہی چیز ہے کہ جو یعنی جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے وہ اس کے اندر فساد برپا کرتا ہے، جو عزت والے لوگ ہیں ان کو تباہ پھانسی دے تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور کہنے کہ اسی طرح ہوتا ہے یہ کام، اس طرح ہر دور میں ایسے ہوتا ہے، جو کسی قوم کو فتح کرتا ہے وہ پر فساد برپا کر دیتا ہے، اور طریق نے دیکھا یہ ایسے ہی کرتے ہیں جنہوں نے کہا سوائے مسلمانوں کے، مسلمانوں نے جب بھی کسی قوم کو فتح کیا ہے وہاں پر ترقی اور ترقی ہوئی ہے، وہاں پر لوگوں کو اور عزت ملی ہے، روزگار ملے ہیں۔ غزوہ خیبر دیکھ لیں اللہ کے نبی کے دور کے اندر، جب وہاں پر گئے انہوں نے جی ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، آدھی ہمارے کھیتی باڑی کریں گے آپ ہمیں دے جائیں، زمین آپ کی ہے تو اس میں جو کمائی آدھی آپ کی آدھی ہماری، آپ نے منظور کر لیا۔ یعنی مسلمانوں نے تو ایسے کام کیے، لیکن انہوں نے جب بھی فتح کیا ہے انہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کر دیے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، وہ کہنے لگی میں ایک قاصد یعنی میں کچھ لوگوں کو بھیجوں گی سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ اب وہ کیا بات تھی، وہ کہ یہ نہیں ہو سکتا ایک خط ہے اور میں سرنڈر کر دوں، میں ہاتھ ہار پھینک دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خط آنے کے باری بس بات ختم ہو جائے؟ نہیں، پہلے میں سمجھدار ہو رہی تھی، پہلے میں دیکھوں گی کہ بادشاہ ہے کیسا، دنیا دار ہے، واقعی نبی ہے، صرف ایک خط کے اوپر میں سارا کچھ اپنی بادشاہت قربان کر دوں؟ لوگوں جیسے ہمارے پرویز مشرف نے کیا تھا، ایک کال کے اوپر اس نے سارا کچھ ختم کر دیا، پورے اڈے دے دیے، پورا پاکستان دے دیا امریکہ کو، اس نے افغانستان کا تہس نہس کر کے رکھ دیا، جو بھی ہوا بعد میں جیسے بھی، لیکن بربادی تو ہوئی نا، ادھر معیشت خراب ہو گئی، ان کی معیشت خراب ہو گئی، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہے ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جو بھی ہے ایک خط آیا ہے، یہ انی مرسل، لیکن میں آزماؤں گی، میں بھیجوں گی، اس نے کہ تحفے بھیجے، فناظرتم، میں دیکھوں گی کہ وہ کیا کرتا ہے، جو تحفے لے کر جاتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں لوٹ کر، اس نے تحفے بھیجے، اپنے لوگ بھیجے، تحفے ساتھ بھیجے، سونے کا ساتھ، بڑا کچھ لوگ مفسر بڑا کچھ لکھا ہے، سونے کی اینٹیں بھیجی، موتی بھیجے، خوبصورت لڑکیاں بھیجی، لڑکے بھیجے، ملا جلا کر لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر دیے، یہ سارا بڑا کچھ لکھا ہے۔ تو اگر سلیمان علیہ السلام نے بھی جب وہ آنے والے تھے اس سے پہلے سونے کی اینٹوں کی بچھا دیا پورے اپنے اس جہاں پر انہیں آنا تھا، وہ دے کر آنا ہے کہ ہم تو اینٹیں لے کر آئے ہیں، یہ تو زمین پہ اینٹیں بچھی ہوئی ہیں، یعنی یہ ساری مفسر لکھے ہیں تفسیر ہے، بہرحال ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے میں تحفے بھیجے اس نے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، سلیمان علیہ السلام جب دیکھا ان کو کہنے لگے تم مجھے کیا کرتے ہو، رشوت دے رہے ہو اس معاملے کے اندر، بیہدیہ کیوں، یہ قال امدنی، کہ تم میری مدد کرتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ مال دے کر دولت دے کر، اللہ نے جو مجھے دیا وہ تو بہت ہی بہتر ہے جو تم لے کر آئے ہو، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، اتنا کچھ اللہ نے مجھے دے دیا تم تصور نہیں کر سکتے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے خوش ہو رہے ہو، خوش ہونا ہی تھا، ان کے لیے دنیا تھی، ادھر نبی تھا، رسول تھا، اس کے لیے یہ اہمیت کوئی نہیں تھی، وہ تحفے لے کر بڑے خوش ہو رہے تھے، ہم لے کر جائیں گے وہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے، جو دنیا دار پہنچے ویسے ہی ہوتا ہے نا، تحفے لے کر جاؤ، مال لے کر جاؤ، کہتا ٹھیک ہے جی مان جائیں، لیکن نبی تھا، رسول تھا، وہ کہنے لگے مجھے تم مجھے رشوت دیتے ہو اس مال کے اندر؟ نہیں، تمدننی، مجھے اللہ نے جو دیا بہت ہی بہتر دیا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کے بعد بات ختم ہے، جیسے آپ نے فرمایا تھا ایک صحابی کو جا کر مال لے کر آؤ، زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، وہ گیا زکوٰۃ کا مال لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا اے نبی اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ تحفے یہ میرے ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ چڑھا، آپ فرمایا یہ تیرے کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا یہ زکوٰۃ کا مال ہوندی ہے، یہ تحفے مجھے دیے ہیں۔ آپ فرمایا تو اپنی ماں کے گھر پہ بیٹھا رہتا، پھر میں دیکھتا تجھے کون تحفے دیتا ہے؟ یعنی اقتدار ملنے کے بعد جو چیز ملے وہ گورنمنٹ کی ہے، حکومت کی، تمہارا تو حق کوئی نہیں ہے، لوگوں نے صرف تمہارے ڈر سے تمہیں تحفے دے دیے ہیں، یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، وہی ہے۔ تمدننی بمال، کیا تم مجھے
तोहफे देते हो, इस माल कर मेरी मदद करते हो, यानी मुझे रिश्वत देना चाहते हो कि मैं तुम हमला ना करूं, तुम शिरक करते हो, अल्लाह की गैरुल्लाह की बुत परस्तिश करते हो, मैं तुम्हें कुछ ना कहूं, और मैं अल्लाह जो मुझे दिया बहुत कुछ दिया है, वो तुमसे बहुत बेहतर है, बल्कि तुम अपने तोहफे पर खुश हो रहे हो। ये सब आगे इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। सदक़ल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ालत मलिका कहने लगी, मलका कहने लगी, या अय्युहल मलऊ, या अय्युहल मलऊ, ए सरदारो, ए सरदारो, अफ्तूनी, अफ्तूनी, तुम मुझे मशवरा दो, वो मुझे मशवरा दो, फी अमरी, फी अमरी, मेरे इस मामले में, मेरे मामले में, मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन, मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन, मैं नहीं किसी काम का फैसला करती, मैं नहीं किसी काम का फैसला करती, हत्ता तशहदून, हत्ता तशहदून, यहाँ तक कि तुम्हारी राय शामिल ना हो, यहाँ तक कि तुम्हारी राय शामिल ना हो। क़ालू, क़ालू, वो कहने लगे, वो कहने लगे, नहनु उलू कुव्वा, हम कुव्वत वाले हैं, हम कुव्वत वाले हैं, व उलू बअसिन शदीद, व उलू बअसिन शदीद, और सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं, और सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं, वल अम्रु इलैकी, वल अम्रु इलैकी, और फैसला तेरी तरफ है, तो फैसला तेरी तरफ है, फंजुरी, फंजुरी, बस तू देख ले, बस तू देख ले, माज़ा तअमुरीन, माज़ा क्या तअमुरीन, तू हमें हुक्म देती है, क्या तू हमें हुक्म देती है। क़ालत, क़ालत, मलिका कहने लगी, मलका कहने लगी, इन्नल मुलूका, इन्नल मुलूका, बेशक बादशाह, बेशक बादशाह, इज़ा दखलू क़रयतन, इज़ा दखलू क़रयतन, जब वो किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, जब वो किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, अफसदूहा, उसमें फसाद फैलाते हैं, उसमें फिसाद फैलाते हैं, वजअलू, वजअलू, और वो बना देते हैं, और वो बना देते हैं, इज़्ज़त अहलिहा, इज़्ज़त अहलिहा, उसके उस बस्ती के इज्जत वाले लोगों को, उस बस्ती के इज्जत वाले लोगों को, अदिल्ला, अज़िल्ला, जलील, ज़लील, वकज़ालिक यफ़अलून, व कज़ालिक यफ़अलून, और ये भी इसी तरह ही करेंगे, और ये भी इसी तरह करते हैं। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम, व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम, और बेशक मैं भेजने वाली हूँ उनकी तरफ, तो बेशक मैं भेजने वाली हूँ उनकी तरफ, बिहदियतिन, बिहदियतिन, कुछ तहाइफ, कुछ तहाइफ, फनाज़िरतुन, बस फनाज़िरतुन, मैं देखती हूँ, बस मैं देखती हूँ, बिमा यरजिउल मुरसलून, बिमा यरजिउल मुरसलून, कि कासद क्या जवाब लाते हैं, कासद क्या जवाब लाते हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान, फलम्मा जाअ सुलैमान, बस जब कासद आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, बस जब कासद आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, क़ाला, काला, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अतुमिद्दूननी बिमाल, काला तुमिद्दुननी बिमाल, क्या तुम मेरी माल के जरिए मदद करना चाहते हो, क्या तुम मेरी माल के लिए मदद करना चाहते हो। फमा आतानी अल्लाहु, फमा आतानी अल्लाहु, बस जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है, और जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता कर रखा है, खैरुन, खैरुन, वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, मिम्मा, मिम्मा, उस चीज से जो, उस चीज से जो, आताकुम, आताकुम, उससे तुमको दे रखा है, जो तुमको दे रखा है, बल अंतुम, बल अंतुम, बल्कि तुम, बल्कि तुम, बिहदियतिकुम तफरहून, बिहदियतिकुम तफरहून, अपने तहाइफ पे खुश होते हो। अपने तहाइफ पे खुश होते हो। जज़ाकल्लाह खैर।